اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کے پاس بہت سرٹیفکیٹ ہے، کوئی امریکہ میں جا کے پڑھا، کوئی لندن میں جا کے پڑھا، کوئی جاپان میں جا کے کہاں بہت بڑا ہے، لیکن یونیورسٹی اور کالج جو ہے وہ پورا پڑھنے والے لوگوں سے بھرا ہوا ہے، پورا کیا پڑھنے والے لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ مسجد میں جا کے دیکھو کوئی قرآن پڑھاتا ہے، کتنا لوگ ہوگا؟ نہیں، کوئی لوگ نہیں۔ مدرسہ میں جا کے دیکھو تو کوئی لوگ نہیں۔ ایسا کیوں؟ جب مسلمان ہے تو ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے کس چیز کو سیکھنا ہے؟ قرآن سیکھنا ہے ہم کو، اس لیے کہ یہ کیا ہے، اس دنیا میں ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ دیتا ہے، راستہ دکھلاتا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، بیوی کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، ملک کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، دوست کا کیا حق ہے، جناور کا کیا حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے۔ کرتے کہ دنیا کے اندر ہر چیز کا راستہ ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن سے ملتا ہے۔ اس کے مطابق اگر ہمارا راستہ ہے تو ہم دنیا میں جہاں بھی جائیں گے کامیاب رہیں گے، دنیا میں جہاں بھی جائیں گے کامیاب رہیں گے۔ لیکن اس کے مطابق اگر راستہ نہیں ہے ہمارا تو ہم دنیا میں جہاں بھی جائیں گے فیل ہو جائیں گے، دنیا میں بھی فیل، آخرت میں بھی فیل۔ آپ ذرا غور کرو، موجودہ دور میں بہت سارا لوگ، آپ ٹیلی ویژن اخبار وغیرہ دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، غور کرتا ہے، سنتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بہت سارا لوگ کیا کرتا ہے، آتم ہتیا کر لیتا ہے۔ آتم ہتیا مانو سوسائڈ کر لیتا ہے، وہ پھانسی لگا کر کے، پھندے لگا کے مر گیا، کوئی بندوق چلا کے مر گیا، ایسے اپنے آپ ہے کہ نہیں؟ کوئی ٹرین میں جا کر کے چھلانگ لگا دیتا ہے، کود جاتا ہے، مر جاتا ہے، خودکشی کرتا ہے، آتم ہتیا کر لیتا ہے کہ نہیں؟ ایسا بہت ہے، بہت ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، غور کرنا کہ آج تک جتنا سارا لوگ آتم ہتیا کیا، خودکشی کیا، مر گیا، اس میں سے کتنا سارا لوگ ایسا تھا جس کے پاس اسلام دھرم کی گیان تھی؟ کتنا سارا لوگ ایسا تھا جس کے پاس اسلام کی جانکاری تھی؟ یعنی اسلام کے بارے میں جانکاری رکھنے والا اسلامک ودوان جو ہے، اسلام کے بارے میں تعلیم اور شکشا دینے والا، اسلام کے بارے میں لوگوں تک صحیح بات پہنچانے والے لوگوں میں سے کتنا سارا لوگ ہیں۔ آپ اپنے دیش میں غور کرو، بنگلہ دیش میں آج تک سنا کہ کوئی مولانا معلوم ہے نا، مولانا ہتیا کیا، سنا مولانا مر گیا پھانسی لٹک کے، سنا آپ کبھی؟ نہیں سنے گا، کبھی بھی نہیں سنے ہوگا۔ لیکن آپ یہ ضرور سنا ہوگا کہ کوئی بہت بڑا کیا تھا، بزنس مین، تجارت کرنے والا ہے نا، بہت بڑا بزنس مین تھا، ہتیا کر لیا، آپ سنا ہوگا ضرور۔ ڈاکٹر ہتیا کر لیا، کوئی بہت بڑا مالدار تھا وہ ہتیا کر لیا، کوئی فلم کا ایکٹر تھا بہت بڑا وہ ہتیا کر لیا، کوئی کالج یا یونیورسٹی میں پڑھنے والا کیا اسٹوڈنٹ یا لڑکی جو ہے شکشک یا شکشکا جو ہے ہتیا کر لی، اس طرح کی چیز جو ہے آپ بہت سنا ہوگا۔ لیکن آپ یہ نہیں سنا ہوگا کہ اسلام کی شکشا اور تعلیم پھیلانے والا اسلامک ودوان، مولوی، متوا، ایسا لوگ ہتیا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن و دماغ میں ایک بات موجود ہے، وہ کیا ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی چیز ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملتی ہے۔ کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اگر ہمارے نصیب میں، بھاگ میں لکھا ہے کہ ہم کسی ملک کا بادشاہ بن جائیں گے تو ضرور بن جائیں گے۔ اگر ہمارے نصیب میں لکھا ہے کہ ہم اسلام کا بڑا اسلامک ودوان بن جائیں گے تو بن سکتے ہیں، ہے نا؟ لیکن شرط کیا ہے؟ کوشش کرنا پڑے گا، اور جب کوشش کریں گے تو کامیابی اور ناکامیابی اللہ
میں असफलता किसके हाथ में है? अल्लाह ताला के हाथ में। तो इंसान कोशिश करता जाता है, लैसा लिल-इंसानी इल्ला मा शाअ। इंसान क्या करता है? कोशिश करता हुआ चला जाता है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता है। क्यों? इसलिए कि पीछे मुड़ करके देखना ये नामर्दों का काम है। किसका काम है? आपका काम क्या है? कोई एम है, कोई मकसद है जिसको आप हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप आगे की तरफ चलो, मेहनत करते चले जाओ। एक मर्तबा सफल हो गया, दूसरी मर्तबा कोशिश करो, तीसरी मर्तबा कोशिश करो, चौथी मर्तबा कोशिश करो, कोशिश करते रहो, इंशाअल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देख लिया तो फिर खलास, क्या हो जाएगा? आपका हिम्मत खत्म हो जाएगा, आप काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि पीछे की तरफ, माजी की तरफ जो होता है, आदमी को जो पुरानी बातें होती है, उन बातों को याद दिला करके इंसान के दिल के अंदर उसकी हिम्मत को कम कर देना, दिल को तोड़ने की कोशिश करना, खास करके इस्लामी चीजों में ये किसका काम होता है? शैतान का काम होता है। किसका काम होता है? शैतान का। शैतान नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ो। शैतान आपको बोलेगा दुनिया में आगे बढ़ो, दुनिया में क्या करो? आगे बढ़ो। क्यों? इसलिए कि दुनिया में आगे बढ़ोगे तो जन्नत में नहीं जाओगे। वो स्वयं जानता है कि इसको लेके ऐसे जाएगा तो क्या है? दूसरे रास्ते पे लगाते। आप गौर करो, अभी इस्लामिक शिक्षा से, इस्लामिक तालीम से अभी अपने मुल्कों के जो मुसलमान लोग हैं वो कितना ज्यादा दूर है? बहुत ज्यादा दूर है। मैंने कहा ना कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप देखो तो बहुत सारा छात्र है ना, बहुत सारा लड़का लड़की पढ़ता है, लेकिन मदरसे और में देखो तो बहुत कम लोग। फिर क्या है? कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोगों को वहाँ का जो गवर्नमेंट है, हुकूमत जो है ना, वो भी बहुत अच्छा कहता है। मदरसे में पढ़ने वाले को क्या बोलता है? अच्छा नहीं बोलता, जंगलीवादी बोलता है, आतंकवाद बोलता है ना, जंगलीवादी बोलता है, आतंकवादी बोलता है। दूसरी बात यह है कि उसको क्या बोलता है कि ये लोग क्या है? गरीब लोग हैं। क्या लोग हैं? गरीब लोग, इसके पास खाने का नहीं। लेकिन गौर करो, दुनिया के अंदर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक की इस्लामी हिस्ट्री, तारीख, साहित्य को पढ़ो तो पता चलेगा कि अब तक इस्लाम को बचाने वाले और इस्लाम को लेकर पूरी दुनिया तक पहुंचने वाले अल्लाह ताला की सही पहचान और उसका जो रास्ता है, उस रास्ते पर अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के भक्तों को, अल्लाह के सृष्टि को ला करके उस रास्ते पर खड़ा करने का काम फिर लोगों ने किया है, इस्लामिक विद्वान लोगों ने किया, आलिम उलमा ने किया है। क्यों? इसलिए कि वो जानता है, उसके पास एरिया है, उसके पास दर्द है कि हम इसको अगर इस रास्ते पर छोड़ देंगे तो वो कहाँ चला जाएगा? गलत रास्ते पर। इसलिए वो उसको पकड़ करके सीधे रास्ते पर लाता है ताकि उसको जन्नत मिले, ताकि उसको क्या मिले? जन्नत मिले। जबकि शैतानी रास्ते पर लगाने वाले जो लोग होते हैं उनके पास क्या होता है? वो सोचता है कुछ नहीं यार, इसको ऐसे लगा करके पैसा चाहिए, उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसा लेकर के वो क्या करता है? आपके ईमान के ऊपर, आपके समाज के ऊपर, आपकी बीवी बच्चों के ऊपर और आपके मुल्क को भी बर्बाद करने की कोशिश करता है। आप जरा देखो अपने यहाँ, अपने मुल्कों में देखो कितना सारा डॉक्टर लोग हैं जो झोला छाप डॉक्टर है। झोला छाप डॉक्टर मानो जिसके पास क्या है? वो पढ़ा लिखा नहीं, इधर उधर से सर्टिफिकेट ले लिया और वो मेडिकल खोल के उधर बैठ गया और लोग सबको आता है, इधर चेक किया, उधर चेक किया और दवा दे दिया, खलास, वो पैसा ठग लिया। कितना आदमी मर गया है कि नहीं है? है कि नहीं? बोलो, बहुत सारा लोग है झोला छाप डॉक्टर, है कि नहीं है? बहुत है। क्यों है भाई ऐसा? इसलिए कि उसके पास क्या एम है? वो एम जानता है मैं पैसा कमाऊं। क्या जानो? पैसा कमाना चाहिए। वो ये नहीं देखता कि आदमी मरेगा जिएगा, खास नहीं, पैसा चाहिए। कितना फीस है भाई? 500 रुपए। बोलता है कोई आदमी, बाबा हमारे पास 500 नहीं, 400 रुपए। अरे नहीं, मैं इतना रूम भाड़ा में लिया, इतना पढ़ा लिखा, तो 500 में काम कर के लिए कि 400 दे, दूसरे डॉक्टर के पास भगा देता है कि नहीं भगा देता है? भगा देता है। आप जाओ किसी मौलवी के पास,
اس کو بولو مولانا ہمارا بیٹا قرآن پڑھنا جانتا ہے، قرآن اس کو پڑھانا ہے، تو کتنا فیس لے گا؟ مولانا بولتا ہے 400 روپے۔ کتنا بولا؟ 400۔ وہ آدمی بولا بابا میں غریب آدمی 400 نہیں دے گا، 300 دے دے گا، 100 روپے دے۔ مولانا نے کہا اگر بھاگو کل خلاص کر کرو، کیا بولے گا؟ رہنے دو، معافی مشکل۔ کیوں بولے گا رہنے دو؟ اس لیے کہ مولانا کا مقصد کیا ہے؟ وہ آپ کو اللہ سے ملانا چاہتا ہے۔ کس سے ملانا چاہتا ہے؟ اللہ سے ملانا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر کا مقصد کیا ہے؟ وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ وہ اصل میں وہ پیسہ دینا ہے تو دو، نہیں تو مرو۔ پیسہ دینا ہے تو دو، نہیں تو مرو۔ آپ چل کے دیکھو اپنے ملکوں میں بہت سارا ڈاکٹر ہے جس کے پاس جانکاری کچھ نہیں ہے۔ آدمی کو کیا کرتا ہے؟ آپ کو دوائی لکھ دیا، ٹھیک ہے نا، وہ بولے گا وہ فلاں میڈیکل میں جا کے خریدو، ٹھیک ہے نا، اس میڈیکل میں گیا آپ خریدا نا، وہ میڈیکل والا سے جو آپ سے 100 ریال کا دوائی لیا، 100 روپیہ 100 ریال دیا نا، وہ 10 ریال کس کا ہوگا؟ ڈاکٹر کا ہوگا، 90 ریال اس کا، وہ ادھر بھی کرنے کے کر کے رکھ، یعنی وہ دنیا کمانے کے لیے اور لوگوں کو برباد کرنے کے بہت سارے راستے اس کے پاس۔ جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں جو دوائیں جو ہوتی ہیں عمومی طور پر، اس دوا میں جو ریٹ لکھا ہوتا ہے پرائس 50 روپے مثال، وہ پرائس حقیقت میں وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ دوا ممکن کتنے کا ہے؟ 25 ریال کا۔ کتنے کا ہوگا؟ ممکن 25 ریال کا، لیکن اس میں 50 ریال لکھا ہوا، وہ اس سے بھی زیادہ لکھا ہوا، پھر بھی وہ آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو آپ کو وہ کم نہیں دے گا، بولے گا پرائس جو لکھا ہوا ہے وہ پرائس میں صحیح ہے۔ تو دنیا کے اندر جو دنیا حاصل کرنے کے والے جو لوگ ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دنیا وادی بنا کر کے، لوگوں کو سوارتھی بنا کر کے، لوگوں کو اللہ کا جو راستہ ہے اس راستے سے الگ کر دینا۔ جبکہ ایک اسلامک ودوان جو ہوتا ہے، جو آپ کے لیے خیر خواہ، آپ کا جو دوست ہوتا ہے، آپ کی اچھائی سوچتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ دینے کو سوچتا ہے، ہمیشہ آپ کو کیا کہے گا؟ اسلام کی بات کرو۔ تو ضروری کس چیز کی ہے ہماری زندگی میں؟ ہماری زندگی میں ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، اسلام کو پڑھیں۔ قرآن مجید اگر ہمیں پڑھنے نہیں آتی، ہم اپنے بچپن کی زندگی میں نہیں پڑھ پائے۔ ہم کیا ہے؟ بچپن کی زندگی میں نہیں پڑھ پائے۔ ہو سکتا ہے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہمارے ماں باپ غریب تھے، ان کو اتنی معلومات نہیں، کوئی بھی پریشانی ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب تو وقت ہے نا، اب اگر چاہیں گے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی پڑھیں۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا جو لڑکا ہے، ہم اور آپ اپنے لڑکے کو پڑھانے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام یہ آپ کی دنیا کی زندگی اور مرنے کی بعد کی جو زندگی ہے، وہ دونوں زندگی کے لیے لائٹ کا کام کرتا ہے، روشنی کا کام کرتا ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اگر آپ اس سے الگ ہو گئے تو پھر آپ گمراہ ہو گئے، پھر راستے بھٹک گئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ کدھر چلو؟ اللہ کا جو سیدھا راستہ ہے، اللہ نے جو سیدھا راستہ جس کے اوپر لائٹ ہی لائٹ لگا کے رکھا ہے، روشنی ہی روشنی بنا کے رکھا ہے، اس راستے پر چلو تو کبھی گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ اگر دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے بتائے ہوئے اسٹیٹ یا پتھ پہ چلو گے، راستے پر چلو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ گمراہ ہونے کا خدشہ ہے، وچلت ہو جاتا ہے انسان، راستہ جو ہے وہ راستہ بھٹک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے، اس راستے پر چلے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ انسان مسلمان جب ہوتا ہے جبکہ اسلام پر عمل کرتا ہے۔ اس لیے آپ غور کرو تو اپنے ملکوں میں بہت سارا لوگ ہیں، بہت سارا لوگ ہیں جن کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاؤ ایسے دیکھتا ہے غور سے، تو بھائی تھوڑا سا ساتھ میں چلو، میں اسلام کی بات کرے گا، آپ کو سمجھائے، چاہے یار میں مسلمان ہے، مجھ کو ضرورت نہیں ہے نا، یا ہے کہ میں کیا ہے فلاں کیا کہتے ہیں ٹی وی سے یا ریڈیو سے میں اسلام کو سنتا ہے۔ دیکھو اسلام کا اگر کوئی پیشوا
इस्लामिक कोई विद्वान, इस्लाम का जानकार आदमी अगर आपके पास जाता है इस्लाम समझाने के लिए, तो आप उसकी बात समझने की कोशिश करो। क्यों? इसलिए कि जो आदमी आपको समझाने आया है वो मुमकिन है 5 मिनट में आपको 50 दिन की बात समझा के जा सकता है। 5 मिनट में 50 दिन की बात समझा के जा सकता है। जबकि आप अगर टेलीविजन या अखबारात वगैरह को के जरिए से अगर आप इस्लाम समझने की कोशिश करते हैं तो आप उसको इस्लाम को सही ढंग से नहीं समझ सकते। इसलिए जरूरी है कि आप इस्लाम को, इस्लाम के जो विद्वान है, इस्लामिक विद्वान, इस्लाम के जो जानने वाले लोग हैं, इस्लाम के जो ज्ञान रखते हैं उसके पास जाओ। ये मस्जिदें जो हम और आप बना के रखे हो अपने मुल्कों में, अपने गांव में, अपने घर के अंदर, उसकी क्या जरूरत है? उसको जरूरत है कि वहां का जो इमाम है, मौलवी जिसको आपने रखा, मौलाना, उसको बोलो कि मौलाना आप मुझको डेली असर के बाद या मगरिब के बाद 10 मिनट या 15 मिनट कुरान पढ़कर तर्जुमा के साथ समझाओ। नमाज के बाद आप ऐलान करो मौलाना को, जो आपके गांव में मौलाना, उसको बोलो कि मौलाना क्या करो, आप कुरान है तर्जुमे के साथ डेली क्या है, असर के बाद या मगरिब के बाद क्या है 10 मिनट समझाओ। नहीं होता है तो किसी दिन छुट्टी के दिन में एक छोटा हर हफ्ते में प्रोग्राम, हर मुल्क में हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है ना, छुट्टी होती है। आप अपने गांव में, आप अपने गांव के मौलवी को कहो कि मौलाना आप डेली जो छुट्टी दिन हफ्तावारी दिन, उसमें कम से कम क्या है, नहीं ज्यादा तो आधे घंटे का प्रोग्राम रखो। वो जो पूरा मोहल्ला, जो इलाका, जिस मस्जिद में, उस मौलवी को बोलो, उस मस्जिद में इकट्ठा होने वाले जो लोग हैं उनको बोलो भाई कि इतने बजे से इतने बजे तक इस्लामिक प्रोग्राम उसमें चलो। उसमें किसी नहीं होता है तो अपने में ही एक कमेटी, एक तश्कील बना दो नौजवान लोगों को और बोलो कि जितना सारा लोग आएगा उसको कम से कम चाय पिला दो, क्या दे दो, बिस्कुट दे दो। इसके जरिए से क्या होगा, आप इस्लाम को समझ सकते हो। लेकिन अगर आप दूर हो जाओगे तो कभी नहीं समझ सकते। इस्लाम से दूर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस्लाम से करीब होने की जरूरत है। और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी, अपने बीवियों को भी ये जो टेलीविजन और मोबाइल वगैरह जो हम और आप खरीद के देख के रखे हो और बोलता है उधर देखता है, आप पता करो, अपने बीवी बच्चों से पूछो कि दिन और रात के कितने घंटे होते हैं। 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में उसने कितने वक्त की नमाज पढ़ी? पहला सवाल, कितने वक्त की नमाज पढ़ी बीवी बच्चों से? पहला सवाल। दूसरी बात यह है कि नमाज अगर पढ़ लिया तो फिर उसने कुरान मजीद या दीनी बात को समझने या सीखने के लिए कितना वक्त लगा है? दीनी बात समझने या सीखने के लिए कितना वक्त लगा है? अगर आप इस तरह से ध्यान दोगे तो आपके घर में क्या है, इस्लाह हो सकती है, इस्लाम की रोशनी फैल सकती है। और अगर नहीं, रातों दिन क्या है, टेलीविजन लगा दिया, केबल लगा दिया और डांस करती है औरतें, लड़के डांस करते हैं, और उसी में बीवी बच्चे अगर लगे हुए हैं तो वो कभी भी इस्लामिक बच्चा नहीं बन सकता। वह कभी भी उस बीवी का दिमाग जो है इस्लामी नहीं हो सकता, बल्कि क्या होगा, वो दिमाग होगा जिस दिमाग की बुनियाद पर आपको भी, अपने बच्चों को भी और खुद को भी बर्बाद कर दिया। आजकल हम लोग विदेश में रहता है, प्रदेश में, माँ बाप को छोड़ करके, बीवी बच्चों को छोड़ करके, आप सुना होगा यहाँ से लोग पैसे भेजते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसकी बीवी भाग जाती है, शौहर को बोलता है तुम उधर रहो, पैसा कमाओ, मैं इधर बहुत अच्छा से, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इधर से पैसे कमा के भेजता है, उधर बीवी भागी है कि नहीं है? है कि नहीं है? आखिर क्यों होता है ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? इसलिए कि उसके पास जो गाइडेंस होनी चाहिए, आप जो उसको सिखाना चाहिए था, आपने उसको नहीं सिखाया। आप तो इधर आया, क्या किया, पैसा कमाने के लिए सुबह फजर की नमाज से पहले या फजर के बाद उठा चला गया ड्यूटी में, पैसा कमाया कमाया कमाया, दिमाग नहीं लगाया कि भाई ये जो पैसा कमा रहा है किसके लिए कमा रहा है। वो
وہ گھر میں اپنے ملک میں ٹھیک ہے جو وہ ڈھاکہ میں کاٹمانڈو میں بڑی بڑی بلڈنگ بنا لی ہے, بہت زمین خرید لی ہے, سب کچھ ہو گیا, پھر کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ کیا ہوا بھائی؟ بلڈنگ بنا لیا, مرنے کے بعد کیا ہوا؟ آپ اس میں دفنا دیا, آپ کو بلڈنگ لے کے دیا نہیں کیا نا, کچھ بھی نہیں ہوا نا. تو جناب غور کرو کہ اتنا محنت جو آپ کیا, اتنا پیسہ جو لگایا, اتنا وقت جو لگایا, اس کا مقصد کیا ہوا؟ جبکہ اگر ہم اتنا محنت کیا, بیوی بچوں کو اسلامک تعلیم اور شکشا دیا, تو انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری اولاد کیا کرے گی, دعا کرے گی. جب بھی نماز پڑھیں گے تو کیا کہے گے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے پروردگار عالم, میرے والدین کے اوپر ایسی ہی رحم فرما جیسا کہ اس نے میرے اوپر بچپن میں رحم فرمایا, جیسے کہ اس نے بچپن میں رحم فرمایا. کیا کہے گا بچہ؟ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما, شانتی کر, اس کے قبر کے وہ نور سے بھر دے, اور اس کے اوپر ایسی ہی رحم فرما جیسا کہ اس نے بچپن میں. بچپن میں جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ اس سے بہت پیار کرتا ہے کہ نہیں؟ اس کی ہر بات پورا کرتا ہے. لیکن اس بچے کی اگر تربیت اسلامک ہوئی ہے تو مرنے کے بعد دعا کرے گا. نہیں تو آپ نے جو بلڈنگ بنایا نا, اسی بلڈنگ میں رہ کر کے وہ عیاشی کرے گا. آپ کے لیے اس اور آپ کی بیوی بچوں, آپ کے لیے اور آپ کی بیوی کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے اس گھر کو وہ تباہی کا گھر بنا دے گا. جبکہ اس کی اگر تربیت آپ نے صحیح کیا تو وہ کیا ہے, کبھی بھی آپ کو دعا میں یاد نہیں, دعا میں نہیں بھولے گا. ابھی موجودہ دور میں آپ غور کرو, زیادہ دور مت جاؤ, اپنے ملکوں کی بات کرو. اتنے سارے لوگ ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں, ہے نا؟ یا اسکیم کی مثال دے دو, اسکیم پہ بھی جتنے سارے لوگ موجود ہیں, اس میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جس کے ماں اور باپ موجود ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے ماں باپ کیا ہے, دنیا سے چلا گیا. سوال ہے کہ جن کے ماں باپ موجود ہے وہ بھی, یا جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوئے, یہ لوگ اپنے ماں اور باپ کے لیے کتنی مرتبہ دعا کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کے لیے کتنی مرتبہ دعا کیا, کتنا مرتبہ کہا اے اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے. اگر غور کرو گے تو پتہ چلے گا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو مہینوں گزر جاتا ہوگا, کبھی بھی اللہ سے نہیں کہتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری ماں اور باپ کو معاف کر دے. ہے کہ نہیں ایسا؟ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا, بلکہ اس کے برعکس بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی ماں اور باپ کے لیے بد دعا کرتا ہے. اپنی ماں اور باپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ بد دعا کرتا ہے, معلوم گالی دیتا ہے, مارتا ہے, گھر سے نکال دیتا ہے, اس کو برا بھلا کہتا ہے. تو یہ چیز کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے ذہن و دماغ میں سب سے پہلی چیز جو ہے, رب جو ہے, اس کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ اس کے دل کے اندر نہیں بٹھائی گئی. اگر وہ چیز جب ہوتی تو وہ بھی یہ بھی جانتا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اگر اس کے ذہن دماغ میں ہوتا کہ رب ہمارا اللہ ہے, وہی ہمارا پرتی پالک پیدا کرنے والا ہے, تو وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے. پھر اسی رب کا آدیش اور حکم کیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. آدمی یہ بھی ذہن و دماغ میں رکھتا کہ اللہ نے ہمیں یہ بھی کہا کہ ماں اور باپ کے ساتھ کیا کرو, اچھا سلوک کرو, ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو یہ چیز کب ممکن ہے؟ جب انسان کے پاس اسلام کی گیان ہو, اسلام کی تعلیم ہو, اسلام کی شکشا ہو, تبھی انسان کیا ہے ایسا کر سکتا ہے. ورنہ دنیا میں پیسہ کمانے والے بہت سارے لوگ ہیں, بلڈنگ بنانے والے بہت سارے لوگ ہیں, پڑھے لکھے بہت سارے لوگ ہیں, سرٹیفکیٹ جو ہے ان کو کہہ لیا جائے کہ اس کو بیڈ بنا کر کے یا اپنے گھر کے انبار لگا کر رکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں, لیکن اسلام کو سمجھنے والے خود کی کمزور ہے. تو میرے بھائی, ہم اور آپ ان لوگوں میں سے بنو جو اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھتا ہے, اسلام کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرتا ہے. آپ یہاں سے گھر میں جب بھی بات کرتے ہو
تو سب بات کرو، لیکن پہلا سوال کرو اپنے گھر والوں سے، پہلا سوال اپنے گھر والے سے کرو کہ مثال کے طور پہ آپ نے کیا کیا، فون کیا کتنے بجے، فون کیا آپ نے اپنے ملک کے حساب سے، ایک مثال رکھو 10 بجے 11 بجے، فون کرنے کے بعد سلام و کلام کے بعد پوچھو کہ فجر کی نماز پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، پہلا سوال۔ ظہر کے بعد کیا تو پوچھو ظہر کی نماز ادا کیا یا نہیں کیا، جمعہ کے دن فون کیا تو پوچھو کہ جمعہ کی نماز پڑھا یا نہیں پڑھا، ضروری ہے، اس کی مراقبہ ضروری ہے۔ یہ مت پوچھو کہ کون سا فلم دیکھا، بہت سارا لوگ اپنے بیوی سے پوچھتا ہے، میں نے سنا اپنے کام سے، بولتا ہے کہ آج سیریل میں کس کون سی فلم دیکھی ہو، بولو، یہ آپ کا پوچھنے کا مطلب کیا ہوا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو کہتے ہو راتوں رات فلم دیکھتے رہو، راتوں رات کیا کرو، فلم دیکھو۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ بیوی بچوں سے کیا پوچھو، کتنے وقت کی نماز پڑھو، کون سی نماز پڑھو، ہے کہ نہیں؟ بچوں سے پوچھو آج کتنے قرآن پڑھے ہو، اگر آپ قرآن پڑھنے کے لیے لگائے، کس مولانا کی تقریر سنے، سی ڈی بھیجو، اسلامک سی ڈی دو، اسلامک ٹی وی بھی ہے بنگلہ دیش میں، ہمارے ملک میں نیپال میں نہیں ہے میرے بھائی، لیکن آپ کے ملکوں میں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اسلامک ٹی وی وغیرہ ہے جو صحیح چینل ہے، ویسے تو فرفادی چینل سے بھی بہت ہے، لیکن اسلامک چینل وغیرہ بھی صحیح موجود ہے بنگلہ دیش یا اور بھی ملکوں میں، جیسے انڈیا وغیرہ میں ہے نا، پیس ٹی وی ہے، پیغام ٹی وی ہے کہ نہیں، اور بہت سارا چینل ہے اسلامک، آپ اس سب کو پڑھنے اور دیکھنے کی طرف بچوں کو تعلیم ہے نا۔ اگر نہیں ہے تو آپ ادھر سے سی ڈی بھیجو، آپ ادھر سے کیمروں کر کے سامان بھیجتا ہے نا، ٹی وی بھیج دیتا ہے، کمبل بھیج دیتا ہے، گھڑی بھیج دیا، جوتا بھیج دیا، چپل بھیج دیا، چشمہ بھیج دیا، کیا بھیج دیا، اس میں کیا بھیجو، اسلامک سی ڈی بھیجو، اور بولو تو اس کو سنو برابر سنو، اور پوچھو کہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، کہاں سنا، مثال کے طور پہ آج آپ نے کیا دیا، اس کو کیا وشے دیا، نماز کا وشے کا سی ڈی بھیجا، ہاں بولو جی آج کون سا سی ڈی سنا، بولا کہ مثال کے طور پہ نماز کے وشے، کیا تھا اس میں، نماز کے بارے میں پڑھا، نماز کے بارے میں سنا، اچھا بولو نماز کے بارے میں اگر تم نے سی ڈی سنا ہے تو کیا کیا اس میں سنا، مجھ کو بتاؤ، ایگزام لو، بیوی بچوں کا ایگزام لینا ضروری ہے، اور یہ آپ کا حق ہے، یہ کیا ہے، آپ کا حق ہے، کیوں حق ہے آپ کا، اس لیے کہ آپ یہاں پر آ کر کے محنت مشقت کر کے ٹھنڈی اور گرمی کو اکٹھا کر کے خود نہ کھا کر کے آپ اس کے لیے پیسہ اکٹھا کر کے اس کو بھیجتے ہو، ہے کہ نہیں، بیوی بچوں کو پیسہ بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا ہے، کبھی کبھی آپ سامان خریدنے کے لیے جاتا ہے، بولتا ہے میں اپنے لیے کتنے ریال کا ہے، دکان والے سے پوچھتا ہے، دکان والا بولا کہ 10 ریال کا، وہ آپ کیا بولتے ہیں یار بہت مہنگا ہے کہ نہیں، آپ اپنے لیے نہیں خریدتا ہے، خلاص دوسرے دکان میں جب دیکھتا ہے، ہو سکتا ہے نا 5 ریال کا ہوگا، 12 ریال کا، 8 ریال کا، سستا سے سستا اپنے لیے خرید لیتا ہے، لیکن جب بیوی بچے کے لیے خریدنے کی باری آتی ہے تو آپ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مہنگا ہے یا سستا ہے، مہنگا سے مہنگا خرید لیتا ہے۔ تو دنیا میں آپ اپنے بیوی بچوں کو اچھا سے اچھا کپڑا پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی سے اچھی زندگی گزرے، اچھی سے اچھے یونیورسٹی میں آپ کے بچے پڑھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب چیز تو دنیا کے لیے ہوا، آخرت کے لیے کیا ہوا، آخرت سے کیا ہے، آخرت کا سوال ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں سے ہمیشہ، آپ مرد ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ہر چیز کی خبر رکھو، ہر چیز کی خبر رکھو، ایسا نہ ہو کہ آپ پیسے کماتے چلے جاؤ اور پتہ چلا کہ وہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کسی کے ساتھ نہ کرے۔ میرے بھائی تو اصل میں بات میں نے جو شروع کی تھی وہ کس بات پر کہ ضروری ہے ہماری زندگی کے اندر اسلامک تعلیم ہم خود پڑھیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھائیں، اپنی بیویوں کو بھی پڑھائیں، اور اپنے ملک کے مولانا یا اپنے گاؤں اور سوسائٹی سماج یا مسجد کے جو مولانا ہے اس کو کیا ہے، اس بات کے اوپر ابھارو کہ وہ آپ کے بچوں کو اسلامی تعلیم، آپ خود اپنے بچوں کو بھی بھیجو، نہیں جاتا ہے تو اس کے اوپر سختی کرو کہ تم کو کہاں جانا ہے، قرآن پڑھنے جانا ہے، ضروری ہے۔
اچھا، اس کے بعد میں نے جو بات کہنی تھی، میں نے اس کے بعد کیا ہے، شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی اور قرآن مجید کی ہے، میں اس کی تشریح کروں گا، پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محارم سے بچو، محارم سے بچو، محارم سے بچو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ دنیا کے اندر سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جاؤ گے۔ محارم سے بچو تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جاؤ گے۔ محارم کیا چیز ہے؟ محارم کیا چیز ہے؟ محارم کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آپ کے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے، جو آپ کے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے، اور خاص کر کے عورتوں کی عزت و آبرو جو ہوتی ہے اس کے اوپر اس کا زیادہ اطلاق ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ دو آنکھ دیا، دو ہاتھ دیا، دو پیر دیا، دل دیا، سوچنے کا دماغ دیا، ہر کچھ دیا نا۔ اچھا، اور ان سب چیزوں میں سب سے زیادہ یا ہمارے جسموں کا جو بادشاہ ہے وہ کون ہے؟ دل ہے۔ ہمارے جسموں کا جو بادشاہ ہے وہ کون ہے؟ دل ہے۔ اس دل کو اگر اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کے احترام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اسلام سے محبت اگر اس دل کے اندر آپ بیٹھاؤ گے تو خود بخود کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی جو محارم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے، ان چیزوں سے آپ بچ سکتے ہو، ان چیزوں سے آپ کیا ہے؟ بچ سکتے ہو۔ ذرا آپ غور کرو، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کیا کون تھے؟ یہ نبی تھے۔ کن کے بیٹے تھے؟ یعقوب علیہ السلام۔ کن کے بیٹے تھے؟ یعقوب علیہ السلام۔ اور یعقوب علیہ السلام کا جو ایک سلسلہ ہے وہ کیا ہے؟ پورا ایک خاندانی ہی نبیوں کا تھا، خاندانی ہی نبیوں کا خاندان تھا۔ ذرا غور کرو، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا اس کے خلاف ષڈینتر کیا، یوجنا بنایا، سازش کی، کس لیے کہ یہ یوسف کیا ہے؟ اپنے باپ کے پاس بہت زیادہ نزدیکی ہے، ان کا باپ یعقوب علیہ السلام جو ہے ان سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، تو بھائیوں نے اندر اندر ان سے دشمنی مول لی اور کیا کہا کہ ان کو لے کے چلو ختم کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو باپ ہے وہ ہم لوگوں سے محبت کرنے لگے۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر لے کے گئے، راستے میں بھائیوں نے یہ کیا، کیا کہتے فیصلہ کیا، کہا کہ جان سے مت مارو، کنویں میں ڈال دو، کنویں میں ڈال دیا، کہا کہ ہو سکتا ہے وہیں مر جائے گا، المہم یا کوئی آدمی اٹھا لے گا، ان لوگوں نے کیا فیصلہ، کنویں میں ڈال دیا، تو وہاں سے مصر کے کچھ لوگ گزر رہے تھے تو وہ لوگ وہاں سے اس کو اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ مصر میں لے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کیا گیا؟ بیچ دیا گیا۔ کیا ہوا؟ بیچ دیا۔ کہاں پہ لے جا کے بیچ دیا؟ مصر میں، کنعان سے لے جا کر کے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام اس وقت میں چھوٹے سے تھے، خوبصورت بھی تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے، دیکھنے میں اچھے بھی تھے۔ المہم جس بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر بیچا گیا، وہاں پر اس کو کس نے خریدا؟ اس کو جو مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے خریدا، یوسف علیہ السلام کو اس نے خریدا اور اپنے گھر میں لے کے گیا، اپنے بیوی سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا لڑکا ہے، بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے، ہونہار ہے، بہت اچھا ہے، اس کو کیا کرو؟ اس کی حفاظت کرو، اس کی اچھی تربیت کرو، بڑا ہوگا تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ اپنا لڑکا بنا لیں گے، اپنا لڑکا بنا لیں گے، ہمارے کاروبار میں شریک ہو جائے گا، اچھا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام اس گھر کے اندر بڑھے۔ اس گھر کے اندر کون ہے؟ صرف وہ لیڈیز تھی اور اس کا شوہر تھا اور یوسف علیہ السلام۔ کتنے لوگ تھے اس وقت میں؟ یوسف علیہ السلام بڑھتے گئے یہاں تک کہ جوانی کو پہنچ گئے،
عزیز مصر تھا جس نے اس کو خریدا تھا، ان کو اپنا کیا سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا مالک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خرید کے رکھا ہے کہ نہیں؟ وہ تو مالک ہے، غلام ہے. اور یہ جو اس کی بیوی ہے اس کو کیا اپنا مالک ہے نا، کہ بھائی اس کی بیوی ہے، اس کی ذمہ حوالے ہم کو کیا ہے، تو اس کا اپنا مالک سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو کیا ہے غلام. اور حقیقی بات بھی یہی تھی. لیکن یوسف علیہ السلام عزیز مصر کا بھی تعظیم کرتا تھا، اس لیے کہ وہ اس کا مالک ہے، سربراہ ہے. اور وہ جو عورت ہے عزیز مصر کی بیوی، اس کا بھی تعظیم اور احترام کرتا تھا، اس لیے کہ وہ اس گھر کی مالکن ہے. لیکن ذرا غور کرو، یوسف علیہ السلام کی سوچ کیا تھی کہ یہ ہمارا مالک ہے اور یہ مالکن ہے. لیکن جو عورت تھی اس کی سوچ کچھ اور نکلی. عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کی سوچ کچھ اور نکلی. انہوں نے کیا یوسف علیہ السلام سے اپنا دل دے بیٹھا. اپنے دل کے اندر یوسف علیہ السلام کی محبت اس قدر بیٹھا لی کہ یوسف علیہ السلام کی دیوانی ہو گئی. سمجھ گیا؟ لب ہو گیا بھائی. یوسف علیہ السلام سے اس عورت کا کیا ہو گیا؟ لب ہو گیا. یہ جو ہے یوسف علیہ السلام سے جو محبت کرتی تھی عزیز مصر بیوی، یہ ایک طرفہ محبت تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس محبت کی بنیاد دنیا کے اوپر تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس محبت کی بنیاد خیانت کے اوپر تھی. دیکھو یوسف علیہ السلام عزت اور احترام کی زندگی اس گھر میں گزارتے تھے. دونوں آدمی کی عزت کرتے تھے. اور اس کی جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی، انہوں نے اپنے دل کے اندر کیا اس کو اپنا اس قدر محبت بنایا کہ اس کو اپنا محبوب سمجھنے لگی. تو ان کے ساتھ جو ہے اندرونی طور پر کبھی کبھار محبت کی باتیں کرنا چاہتی تھی، یا اس اظہار محبت کیا کری تھی. تو یوسف علیہ السلام نے کیا اس کا انکار کیا. یوسف علیہ السلام نے کیا انکار کر دیا. یہاں پہ غور کرو کہ تین چیز جو میں نے بات کہی. پہلی چیز کیا ہے کہ انہوں نے محبت کی بنیاد خیانت پر رکھی. کیسے؟ اس لیے کہ اس کا جو شوہر تھا عزیز مصر، یوسف علیہ السلام کو لا کر کے اپنی بیوی کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کی حفاظت کرو، اس کی اچھی تعلیم دو، بعد میں چل کر کے ہم کیا کریں گے، اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. لیکن کیا اس کی بیوی نے ایسا کیا؟ نہیں کیا، خیانت کیا، بلکہ اس سے محبت کر بیٹھی. تو یہ خیانت ہوا کہ نہیں؟ شوہر کی امانت میں شوہر نے اس کو یوسف علیہ السلام کو امانت کے طور پر دیا تھا اور اس نے اس کی میں اندر کیا ہے خیانت کی. دوسری بات کیا تھی کہ انہوں نے دنیا کے لیے کیا ہے ایسا کیا. یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو زلیخا نے کہہ لو، نام دوبارہ تفسیروں میں آتا ہے، جو محبت کیا اس کی بنیاد کیا تھی؟ دنیا پر تھی. دنیا کی خواہش پورا کرنا مقصود تھا، آخرت کا نہیں. اگر آخرت کی محبت ہوتی تو کبھی بھی خیانت کا مسئلہ نہیں آتا. وہ یہی سمجھتی کہ یہ ہمارے گھر میں ایک امانت دار انسان، باعزت انسان، شریف النفس انسان ہے، اس کی احترام ضروری ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. المهم دیکھو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کیا کہا؟ زلیخا نے کہا کہ اے جی کیا کرو، ہمارے ساتھ برائی کرنے کے لیے تیار ہے نا. انہوں نے انکار کیا یوسف علیہ السلام نے، یہاں تک کہ گھر کے اندر بند کر کے یوسف علیہ السلام کو برائی کے اوپر ابھارا. قرآن مجید کے اندر واضح طور پر ہے کہ نہیں؟ اس نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو گھر کے اندر واستبق الباب، دروازے کو بند کر دیا اور یوسف علیہ السلام کے سامنے میں آگے کہتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، برائی کرنے کے لیے آ جاؤ. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا اس وقت میں؟ قال انی معاذ اللہ، ہاں تو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں تمہاری شر اور برائی سے.
इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय। क्या कहा ऐ ज़ुलेखा सुनो, जिस आदमी ने मुझे इस घर के अंदर लाके रखा है वो मेरा क्या है, रब है, यानी मेरा मालिक है, मेरा सईद है, मेरा आका है। उसने मुझे बाजारे हुस्न यानी मिस्र के मार्केट और बाजार से ला करके मुझे खरीद करके इस घर में लाया, मेरी इज्जत और एहतराम की, मुझे हर उन चीजों से नवाजा जिन चीज की मुझे जरूरत थी। उन्होंने गुलाम का एहसास नहीं होने दिया। इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, वो तो मेरा रब है, मेरा मालिक है, मेरा सैयद है, मेरा आका है, मैं कैसे उसकी अमानत में खयानत करूंगा। इसलिए कि वो औरत क्या थी, अपने शौहर की अमानत थी, अपने शौहर की अमानत थी। इस वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा माअज़ल्लाह इन्नी माअज़ल्लाह, अल्लाह तआला से पनाह मांगा। और उस औरत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जबरदस्ती की। यूसुफ अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकले, यहाँ तक कि उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से पूरा फट गया। बाहर में जाकर देखा किसको, उसका शौहर आके दिखाई दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब भाग के निकले, गेट में कौन है, उसका शौहर है। जब उन्होंने देखा, देखो कहते हैं औरतें जो होती है ना वो मकरो फरेब करने में बहुत ज्यादा आगे। उन्होंने फौरन क्या कहा, हुक्म लगाया, कहा क्या, अपने शौहर से कहा सुनो ये आदमी अच्छा नहीं है, इस आदमी को क्या सजा मिलनी चाहिए जिस आदमी ने तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का बर्ताव किया, बुरा करने का इरादा किया है, तुम क्या करो, इसको क्या सजा दोगे, इसको जल्दी से सिजन के अंदर भेज दो, जेल में भेज दो। बोला खुद उसने फैसला सुना दिया। किसने सुना दिया, एक ही जुमले ने उस औरत ने क्या है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ फैसला सुना दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया, नहीं भेजा, बल्कि अपनी बीवी से कहा कि ठीक है कोई मुश्किल नहीं। वहीं पर एक दूसरा आदमी था जिन्होंने कहा कि ये मामला नहीं है, बल्कि मामला इस तरीके से हल हो कि इसमें कौन झूठा है और कौन सच्चा है उसका पता लगाया जाए, उसके बाद क्या है मामले का कोई फैसला। अलमुहिम जब फैसला हुआ तो पता चला कि झूठा कौन है झूठी, औरत झूठी निकली, अजीज मिस्र की बीवी झूठी निकली, और कौन सच्चे निकले, यूसुफ अलैहिस्सलाम। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम जब सच्चे निकल गए तो उस मुल्क का जो वो था बादशाह अजीज मिस्र, उसने क्या है ये भी जान लिया कि ये आदमी बहुत ही अजीम इंसान है, और भी इज्जत तो एहतराम बढ़ गई है कि नहीं उस मुल्क के अंदर। जरा गौर करो कि एक गुलाम आदमी, एक छोटा सा आदमी जिसको बाजार से ला करके खरीद कर लिया करके घर में रखा गया है, उस गुलाम की अहमियत, उस इंसान की अहमियत, उस इंसान की क्या कहते हैं अजमत क्यों बढ़ती है, इसलिए कि वो अल्लाह ताला के महारिम का एहतराम करता है, अल्लाह ताला की महारिम का एहतराम करता है। इत्तक़िल महारिम, जो इसलिए कि अगर वो चाहते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो उसकी बीवी के साथ सब कुछ कर सकते थे। क्यों, इसलिए कि कोई बादशाह की बीवी थी, वो तो अपने काम में होता था, घर के अंदर दोनों और ये खुद उसने किया है, औरत ने खुद इसका पेशकश किया था। आई लव यू किसने कहा था भाई, औरत ने कहा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा। घंटी जो है किसने दिया था, हरी झंडी किसने दिखाया था, औरत ने दिखाया था, और उसका पूरा का पूरा इंतजाम औरत ने किया था। अगर चाहते तो सब कुछ कर सकते, लेकिन इसके बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि क्या कहा, इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, महारिम का एहतराम। यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जायज भी नहीं था ऐसा करना। क्यों, इसलिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए वो औरत क्या थी, मुहर्रिम में से थी, उनके साथ किसी भी तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई काम करना जायज नहीं था, गैर मुहर्रिम औरत। अच्छा, उसके बाद देखो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का फैसला हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, फिर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी घर में रहने लगे। लेकिन इस औरत की जो फितना है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को पीछा करने के लिए जब उन्होंने देखा कि मिस्र के अंदर इसकी बात फैल गई है, और क्या कह रही है कि देखो कैसी औरत है यार,
पागल है, एक गुलाम, एक घटिया दर्जे के इंसान के साथ बुराई करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए क्या बन गई। मिस्र के अंदर बात करने लगी, औरतें तो क्या कहने लगी कि देखो बादशाह की बीवी अपने नौकर के साथ लव करती है, अपने नौकर के साथ प्रेम और क्या है प्यार करती है। उसको जब मालूम हुआ तो औरत की आदत होती है जब उसके खिलाफ कोई बात चलती है तो उसको बहुत डर लगता है। उसने क्या किया, मिस्र के अंदर जितनी सारी औरतें थी सबको दावत दी, आ जाओ आज खाना खाने की दावत है, खाना खाने की दावत है। खाना खाने की दावत पे जब सब कुछ उसको बैठा दिया गया तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या कहा उस औरत ने, कहा कि औरतों के सामने निकलो, क्योंकि मामला रफा दफा कर लिया गया था ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी घर में रहते थे। कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि यूसुफ तुम इन औरतों की जो मजलिस है इसमें निकलो। जब है यूसुफ अलैहिस्सलाम जब औरतों के मजलिस के सामने में आए, औरतों को हाथ में दिया, जो फल दिया था खाने के लिए, चाकू दिया था, वो क्या है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब देखा ना तो होश उड़ गया, सब पागल हो गई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देख के सब की सब पागल हो गई। सेब काटने के बजाय सब हाथ काट लिया। क्या किया है, सब हाथ काट लिया। ये है सबों की मोहब्बत, सबों के दिल में मोहब्बत बैठ गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम से आई लव यू कहने वाले सब बन गए और कहा कि इन हाज़ा इल्ला बशरुन मलिक, इन हाज़ा मलिकुन, कहा कि ये क्या है, ये जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ये क्या है, बशर नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये क्या फरिश्ता है, मलकुल करीम, ये बुजुर्ग फरिश्ता है, इंसान नहीं हो सकता जी। इतना खूबसूरत और इतना हैंडसम कहीं इंसान होता है, ये तो इंसान नहीं फरिश्ता है। सुनो फिर क्या हुआ, जब ये सब औरतों ने अपने अपनी हाथ काट ली तो बादशाह की बीवी को तो अच्छा कहा कि देखा तुम लोग जो है हमको कर रही थी कि जलेखा अच्छी नहीं है, जलेखा अच्छी नहीं है, अपने गुलाम के पीछे क्या पड़ गई, उससे मोहब्बत कर ली, देखा कितने है, कितना खूबसूरत है, यही वो चीज है जिसकी बुनियाद पर मैं इसके लिए पागल बन गई, दीवानी बन गई इसके लिए। अगर ये मेरी बात सुनो, उस मजलिस में भी क्या कहा उसने, सुनो उस मजलिस में क्या कहा, वहां पे भी कहा क्या औरतों की जमात सुनो, अगर ये हमारी बात नहीं मानता है तो इनको क्या है जेल के अंदर भेज दिया जाए, क्या है जेल के अंदर भेज दिया जाए। वहां पे भी कहा, समझ गया। अब औरतों ने कहा, बहुत सारी औरतों ने, सबके दिल में तो मोहब्बत आई लव यू का मसला फंस गया था, फिर भी बहुत सारे औरतों ने कहा था ठीक है जलेखा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इस लड़के को किस तरीके से तुम्हारे कंट्रोल में कब्जे में किया जाएगा उसकी दवा में तलाश करो। बहुत सारी औरतें क्या है जलेखा के देने के, जलेखा को साथ देने की बातें की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब हालत को देखा तो कहा रब्बी इन्नी, कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, सिजन जो है, जेल खाना जो है वो मेरे नजदीक बहुत ही ज्यादा महबूब है। किस चीज से, मिम्मा यदऊननी इलैहि, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, जिस बुराई की तरफ ये लोग मुझे बुलाते हैं उस बुराई से बेहतर क्या है मेरे लिए सिजन है, तो मेरे परवरदिगार आलम मेरे लिए सिजन का फैसला करते। क्या हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम हालात के पेश नजर क्या देखा कि अब इस घर में रहना मुनासिब नहीं है, जेल खाना चले देना यही मुनासिब है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ किया और अल्लाह ताला ने कबूल किया। कहाँ गए यूसुफ अलैहिस्सलाम, जेल में चले गए। लेकिन सवाल एक बाकी रहता है, वो ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के घर से निकलकर जेल के अंदर गए, लेकिन ये भी अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम और अल्लाह ताला की मोहब्बत की बुनियाद पर, अल्लाह ताला की खौफ और डर की बुनियाद पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुराई से बचने के लिए और महारिम की अजमत और उसकी इज्जत और एहतराम करते हुए सिजन को इख्तियार कर लिया, जेल में जाना पसंद कर लिया। क्या कहा, मैं जेल में चला जाएगा बेहतर है, मैं यहाँ बैठेगा तो क्या है, ये जो मुहर्रम चीज है, जो हराम चीज है, इसमें वाक़ई होने से बच जाऊंगा तो सही, अगर इधर ना तो बुराई में कर सकता हूँ, इसलिए जेल में चले जाना बेहतर है। अल्लाह ताला से दुआ किया और
بادشاہ نے بھی یہی چیز مناسب سمجھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں گئے، یوسف علیہ السلام جیل میں گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جیل میں گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام جس طرح سے جو جیل میں لوگ بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کی طرح سے پریشان حال ہے نہیں، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو جیل میں رکھا گیا میرے بھائی وہ کسی غلطی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اور اس کا مطالبہ کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ اپنے آپ کو سجن میں ڈالا برائی سے بچنے کے لیے، جس کی بنیاد پر وہاں پر وہ گئے اور وہاں پر آپ عزت و احترام کی زندگی۔ آپ غور کرو اس قرآن میں سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر، تو پتا چلے گا کہ یوسف علیہ السلام سجن کے اندر بھی عزت و آبرو کی زندگی گزارتے رہے۔ اس کی بنیاد کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ اگر وجہ سے غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو حرام کردہ چیز تھی اس حرام کردہ چیز سے بچنے کے لیے کوشش کی، اور اس حرام کردہ چیز سے بچنے کی بنیاد پر جیل کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو جہاں بھی گئے تو عزت عطا کیا۔ کیا کیا؟ عزت عطا کیا، اور ایسی عزت عطا کیا جس کی بنیاد کیا؟ ایسی عزت عطا کیا کہ اس طرح کی عزت دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی تھی، دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی تھی۔ سجن میں بھی گئے تو باعزت زندگی گزارے، اور سورہ یوسف کو پڑھو تو پتا چلے گا کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے جس وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام محارم کی عزت و احترام کرنے کی بنیاد پر، اس کی تعظیم کرنے کی بنیاد پر، اس کو حق کی جگہ پر رکھنے کی بنیاد پر کیا ہے؟ اس ملک کا وزیر خزانہ بن جاتے ہیں۔ اس ملک کا کیا بنتے ہیں؟ وزیر خزانہ اور بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہوتے ہیں، انہی کے پاس پوری دولت ہوتی ہے مصر کی، جتنا چاہے جس کو چاہے دے دے، ہے کہ نہیں؟ یہ کس بنیاد پر؟ محارم سے بچنے کی بنیاد پر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز سے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز سے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حرام کیا ہے کہ نہیں، اس حرام کردہ چیز سے اگر آپ بچو گے تو دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی اور آخرت کے اندر بھی عزت، دنیا کے اندر بھی عزت اور آخرت کے اندر بھی عزت۔ اب غور کریں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں۔ یوسف علیہ السلام کو جب عورت نے، یعنی خدیجہ کیا کہتے ہیں، زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو برائی کے لیے بلایا تھا تو اس وقت میں آپ غور کرو یوسف علیہ السلام کیا تھے؟ کیا تھے؟ جوان تھے۔ کیا تھے؟ جوان تھے، بالکل جوان تھے، پورے شباب پر تھے، بچے نہیں تھے، بوڑھے نہیں تھے، بالکل جوان تھے۔ اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محارم کا احترام کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جا رہا تھا وہ چیز یوسف علیہ السلام کی طرف سے اقدام نہیں تھا، بلکہ انہوں نے پھر برائی کی طرف بلایا ہے نا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں پر برائی کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا وہ جگہ بالکل معمون تھی، کوئی آدمی نہیں دیکھ سکتا تھا، ہے کہ نہیں؟ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ عزیز مصر کی بیوی تھی، یعنی بادشاہ وقت کی بیوی آپ سمجھو تھی، کچھ بھی کر سکتے تھے، کچھ بھی ہوتا تو کوئی معاملہ نہیں بن سکتا تھا، ہے کہ نہیں؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یعنی اگر آپ غور کرو تو برائی کی طرف جو حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، اگر آپ چاہتے تو کر لیتے تو اس میں کیا ہے؟ کچھ معاملہ نہیں تھا۔ برائی اس عمر میں کی جاتی ہے عمومی طور پہ، اس کے باوجود پہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محارم کا احترام تھا، جس کی بنیاد پر کیا ہے؟ اس مقام کو پہنچے جس مقام کو ہر انسان نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اتق المحارم، کیا ہے؟ محارم چیزوں سے بچو، کیونکہ پھر کیا ہے؟ آپ سب سے زیادہ عبادت کرنے بن جاؤ گے، عبادت کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور حقیقی بات بھی یہی ہے، اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر آپ کیا ہے
روپے پیسے کی مثال لے لو. اگر ہمارے پاس 1 روپیہ کی آمدنی ہے, 1 روپے کی آمدنی ہے, آپ کو سمجھو 1 ریال کی آمدنی, ٹھیک ہے نا, آپ اس کے ذریعے سے اگر آپ حلال چیز کھاتے پیتے لگاتے ہو, سب کچھ کرتے ہو, تو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرو گے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو ہر چیز کیا ہے, مقبول, اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے. اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہو جائے, پسندیدہ ہو جائے, جس کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے, جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ مان لے, جس کو اللہ تعالیٰ اپنا قریب کر لے, تو وہ انسان پوری دنیا والوں کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے, کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے, فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. تم حضرت جبریل امین سے کہتے ہیں کہ تم بھی ان سے محبت کرو, پھر کہتے ہیں فرشتے میں اعلان کر دو, پھر آسمان والوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر جتنے سارے لوگ ہیں ان تمام لوگوں میں کیا ہے, اس انسان کی محبت کا اعلان کر دیا جاتا ہے. تو اگر آپ حلال چیز کا یوز کرتے ہو اور حرام چیز سے بچتے ہو تو دنیا کی ہر لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت و احترام کی جاتی ہے. اور اگر آپ حرام چیز کی طرف لگ جاتے ہیں تو پھر خود آپ اپنے اندر تنگی کا احساس کرو گے اور آپ کی زندگی اجرن بن جائے گی. آپ خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتے, آپ ہمیشہ پریشان حال رہیں گے. اور میرے بھائی چونکہ ٹائم ہو گیا زیادہ, اس لیے کیا ہے انشاءاللہ پھر کبھی دوسرے دن دوسری مجلس میں میں اتق المحارم تکن عابد الناس, اس کی اور بھی تشریح دوسری مجلس میں کہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے, اللہ تعالیٰ محارم کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان تمام جگہوں سے, ان تمام شرور و فتن سے محفوظ رکھے جس کی بنیاد پر کیا ہے ہم اسلام سے دور ہو سکتے ہیں. اللہ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچا جس برائی کی بنیاد پر انسان کیا ہے برا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے قریب کر دے جن لوگوں کی قربت اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ تیرے قریب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں میں بنا لے جو تیرے کیا ہے قریبی بندے ہیں, محبوب ترین بندے ہیں. یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے, اسلام کے اوپر زندہ رکھے, اپنی ماں اور باپ کو عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی احترام اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کو شفا دے, اور جو لوگ قرضدار ہیں اللہ تعالیٰ کو قرض کی ادائیگی کا سما پیدا کر دے. امین صلی اللہ تعالیٰ علی نبی محمد و بارک وسلم تسلیما کثیرا.